بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا اقرا معہد الحافظات شارع ورثت پشاور، جماعت نہم مہد، مضمون علم النحو، سبق نمبر 12۔ گزشتہ سبق میں فصل نمبر 12 مرفوعات کی پہلی قسم فاعل کی تعریف اور اس کی اقسام کے بارے میں پڑھ لیا تھا کہ فاعل یا تو ظاہر ہوگا یا ضمیر۔ پھر ضمیر کی بھی دو قسمیں تھیں، یا تو ضمیر لفظوں میں موجود ہوگا یا پوشیدہ۔ آج کے سبق میں فاعل کے کچھ قواعد کے بارے میں پڑھیں گے، تو دیکھیں کتاب کی طرف۔ فصل نمبر 12 مرفوعات۔ فائدہ نمبر 1، جب فعل کا فاعل ظاہر ہو، مؤنث حقیقی ہو اور فعل فاعل کے درمیان کچھ فاصلہ نہ ہو، یا فاعل مؤنث کی ضمیر ہو، تو دونوں صورتوں میں فعل کو مؤنث لانا ضروری ہے، جیسے قامت ہندن و ہندن قامت، ہندہ کھڑی ہوئی۔ ترکیب ہندن قامت کی اس طرح: ہندن مبتدا، قامت فعل، ضمیر ہی اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔ فائدہ نمبر 1، جب فعل کا فاعل ظاہر ہو۔ اس سے پہلے ہم مؤنث کی اقسام کے بارے میں پڑھ لیں گے کہ مؤنث کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم مؤنث حقیقی، وہ جس کے مقابلے میں جاندار مذکر موجود ہو، چاہے اس میں مؤنث ہونے کی علامت لفظوں میں ہو یا نہ ہو، جیسے امرأۃ کے مقابلے میں رجل۔ اور مؤنث غیر حقیقی یعنی مؤنث کی دوسری قسم وہ ہے جس کے مقابلے میں جاندار مذکر موجود نہ ہو، جیسے عین، شمس وغیرہ۔ تو اگر فاعل مؤنث حقیقی ہو اور وہ ظاہر ہو یا مؤنث کی ضمیر ہو، تو اس صورت میں اگر فاعل واحد ہو، تثنیہ ہو یا جمع، ہر صورت میں فعل کو ہمیشہ مؤنث لایا جائے گا، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے کہ فعل فاعل کے درمیان کسی چیز کا فاصلہ نہ ہو، جیسے قامت ہندن۔ اب قامت ہندن میں فعل کو مؤنث لانا اس لیے ضروری ہے کہ فاعل کا مؤنث ہونا فعل کے مؤنث ہونے میں اثر کرتا ہے، کہ یہاں پر فاعل مؤنث ہے تو اس کا مؤنث ہونا اس قامت میں اثر کرتا ہے، کیونکہ فاعل اس میں ظاہر مؤنث حقیقی مضبوط ہے، تو فعل کو مؤنث ہی لایا جائے گا، فعل کا مؤنث لانا ضروری ہے۔ اسی طرح ہندن قامت، کہ قامت میں فاعل ہی مؤنث کی ضمیر ہے، اس لیے فعل مؤنث لانا ضروری ہے۔ قامت ہندن، ان دونوں میں فاصلہ بھی نہیں ہے۔ ہندن اس میں ظاہر، فعل کا فاعل ظاہر مؤنث حقیقی کے، اس کے مقابلے میں جاندار مذکر موجود ہے، اور یا فاعل مؤنث کی ضمیر، تو اس کی مثال یہ والی قامت۔ قامت فاعل مؤنث کی ضمیر ہے، اس میں قامت میں ہی ضمیر مستتر اس کا فاعل، تو ان دونوں صورتوں میں جبکہ ان کے درمیان فاصلہ بھی نہیں ہے فعل فاعل کے درمیان، تو فعل ہمیشہ واحد، فعل ہمیشہ مؤنث ہی لایا جائے گا۔ ترکیب ہندن قامت کی: ہندن مبتدا، قامت فعل، ضمیر ہی ہے اس کا فاعل، پھر یہ مل کر ہندن کے لیے خبر۔ ہندن کو یہاں پر ہم فاعل نہیں بنا سکتے، بلکہ فاعل ہم قامت میں ہی ضمیر کو ہی بنائیں گے، کیونکہ فاعل کی تعریف میں آپ لوگوں نے کل پڑھ لیا تھا کہ فاعل اسے کہتے ہیں جس سے پہلے فعل موجود ہو۔ یہاں پر ہندن سے پہلے فعل موجود نہیں، بلکہ ہندن کے بعد قامت موجود ہے، لہٰذا ہندن کو یہاں پر فاعل بنانا درست نہیں، بلکہ ہندن کو یہاں پر ہم مبتدا بنائیں گے، کیونکہ یہاں پر ہندن سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہے، اس وجہ سے ہندن مبتدا اور قامت فعل فاعل مل کر اس کے لیے خبر، جبکہ قامت ہندن میں ہندن فاعل واقع ہوگا، کیونکہ یہ اس سے پہلے فعل موجود ہے، اور اس فعل کی نسبت ہندن کی طرف اس طور پر ہو رہی ہے کہ وہ اس کے ساتھ قائم ہے، نہ کہ اس پر واقع ہے۔ فائدہ نمبر 1 کا دوسرا قاعدہ، جبکہ فاعل ظاہر مؤنث حقیقی ہو اور فعل فاعل کے درمیان کچھ فاصلہ ہو، یا فاعل ظاہر مؤنث غیر حقیقی ہو، یا فاعل ظاہر جمع مکسر ہو، تو ان تینوں صورتوں میں فعل مؤنث بھی آ سکتا ہے اور مذکر بھی، جیسے قرأ الیوم ہندن، ہندہ نے آج کے دن پڑھا، قرأت الیوم ہندن، طلع الشمس، سورج طلوع ہوا، وطلعت الشمس، اور قال الرجال، کہا آدمیوں نے، وقالت الرجال، یہی مطلب قالت الرجال کا بھی۔
تو جب فعل کا فاعل ظاہر مؤنث حقیقی ہو لیکن پہلے والے قاعدے کی شرط یہاں پر موجود نہ ہو، شرط یعنی فعل فاعل کے درمیان کچھ فاصلہ نہ ہو، اور یہاں پر ہے کہ فعل فاعل کے درمیان کچھ فاصلہ موجود ہو، جیسے قرأ الیوم ہند، قرأت الیوم ہند، ان دونوں مثالوں میں فعل فاعل کے درمیان الیوم مفعول کے ذریعے فاصلہ لے آئے، تو اس صورت میں فعل کو مؤنث اور مذکر لانے میں اختیار ہے۔ دیکھیے اس مثال میں ہند فاعل اس میں ظاہر ہے اور مؤنث حقیقی بھی ہے کہ اس کے مقابلے میں جاندار مذکر موجود ہے، لیکن فعل اور فاعل کے درمیان الیوم لے آئے، اس لیے قرأ اور قرأت دونوں طرح پڑھنا جائز ہے۔ قرأ بھی پڑھ سکتے ہیں قرأ الیوم ہند، اور قرأت الیوم ہند بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ اس وقت فاعل کی تانیث یعنی مؤنث ہونے کا اثر فعل کی تانیث میں ضروری نہیں، کیونکہ یہاں پر فاصلہ آ چکا ہے، جبکہ اوپر قامت ہندن اور ہندن قامت میں فاصلہ نہیں تھا، یہاں پر فاصلہ ہے، اس وجہ سے فعل کو مؤنث اور مذکر لانے میں اختیار ہے۔ یا فاعل ظاہر مؤنث غیر حقیقی ہو، یعنی اس کے مقابلے میں جاندار مذکر موجود ہو اور فاعل ظاہر ہو، تو اس صورت میں بھی فعل کو مؤنث اور مذکر لانے میں اختیار ہے۔ دیکھیے طلع الشمس اور طلعت الشمس، الشمس فاعل اس میں ظاہر مؤنث غیر حقیقی ہے، اس وجہ سے طلع اور طلعت دونوں طرح پڑھنا جائز ہے۔ یا فاعل ظاہر جمع مکسر ہو، یعنی فاعل لفظوں میں موجود ہو اور وہ جمع کا صیغہ ہو، ایسی جمع جس میں واحد کا صیغہ سلامت نہ رہے، جمع مکسر کا صیغہ ہو، تو اس صورت میں فاعل کو مؤنث اور مذکر لانے میں اختیار ہے کہ فاعل کو مذکر بھی لا سکتے، قال الرجال پڑھنا بھی جائز ہے، جبکہ قالت الرجال پڑھنا بھی جائز ہے۔ فائدہ: جب فعل کا فاعل ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد کا صیغہ لایا جائے گا، جیسے ضرب الرجل، مارا آدمی نے، ایک آدمی نے، ضرب الرجلان مارا دو آدمیوں نے، ضرب الرجال مارا کئی آدمیوں نے۔ اور جب فاعل ظاہر نہ ہو تو فاعل واحد کے لیے فعل واحد، فاعل تثنیہ کے لیے فعل تثنیہ اور فاعل جمع کے لیے فعل جمع لایا جائے گا، جیسے الخادم ذهب، خادم چلا گیا، الخادمان ذهبا، دو خادم چلے گئے، الخادمون ذهبوا، کئی خادم چلے گئے۔ ہاں جب فاعل جمع مکسر کی ضمیر ہو تو فعل کو واحد مؤنث یا جمع مذکر دونوں طرح لا سکتے ہیں، جیسے الرجال قاموا اور الرجال قامت۔ فائدہ نمبر 2، جب فعل کا فاعل ظاہر ہو، چاہے وہ واحد ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو، تینوں صورتوں میں فعل ہمیشہ واحد ہی لایا جائے گا، جیسے ضرب الرجل، ضرب الرجلان اور ضرب الرجال، ان تمام مثالوں میں فاعل واحد، تثنیہ اور جمع ہے، لفظوں میں موجود بھی ہیں، الرجال، الرجلان، الرجل لفظوں میں موجود ہے، اس کے لیے فعل ہمیشہ واحد ہی لائیں گے۔ ضرب الرجل فاعل واحد میں ضربا فعل واحد، الرجلان ضرب الرجلان میں فاعل تثنیہ ہے لیکن فعل واحد ہی لائیں گے، ضرب الرجال فاعل جمع ہے اس میں ظاہر لیکن فعل واحد ہی لائیں گے۔ وجہ اس کی ہے کہ اگر فاعل کی طرح فعل بھی تثنیہ یا جمع لائیں تو ایک فعل کے لیے دو فاعل بن جائیں گے، مثلا ضرب الرجلان، اس ضربہ کے بجائے تثنیہ کے ساتھ ہم لکھیں ضربا اور الرجلان، تو اس میں ایک فاعل الف ضمیر اور دوسرا فاعل اس میں ظاہر الرجلان آ جائے گا، تو یہ درست نہیں۔ اور دوسری وجہ یہ کہ فاعل کی صورت سے بھی اس کا تثنیہ اور جمع ہونا معلوم ہو گیا، تو فعل کو تثنیہ جمع لانے کی ضرورت نہیں۔ دیکھیں فاعل کی صورت الرجل واحد کا صیغہ، اس سے فعل کا مفرد ہونا معلوم ہوا، ضرب الرجلان میں الرجلان کے آخر میں الف نون تثنیہ کی علامت، اس سے فاعل کا دو ہونا معلوم ہو کہ فاعل ہمارے پاس تثنیہ ہے، اور ضرب الرجال میں الرجال جو کہ جمع کا صیغہ، اس لیے فاعل کا جمع ہونا معلوم ہو گیا، اس لیے فعل کو تثنیہ یا جمع لانے کی ضرورت نہیں۔ اور اگر فاعل ظاہر نہ ہو، یہ جو ہمارے پاس فاعل ظاہر کا تھا کہ اگر فاعل ظاہر ہو تو تمام صورتوں میں فعل واحد ہی لائیں گے، اور اگر فاعل ظاہر نہ ہو یعنی فاعل اس میں ضمیر ہو تو فاعل واحد کے لیے فعل واحد
تثنیہ کے لیے فعل تثنیہ اور فعل جمع کے لیے فعل جمع لایا جائے گا تاکہ فعل کی مفرد تثنیہ والی شکل سے اس کے فاعل کا مفرد تثنیہ اور جمع ہونا معلوم ہو جائے. جیسے الخادم ذهب، تو اس میں ذهب فعل اور هو ضمیر اس کا فاعل. اسی طرح الخادمان ذهبا میں ذهبا فعل اور الف ضمیر بارز اس کا فاعل. الخادمون ذهبوا میں ذهبوا فعل اور واو ضمیر بارز اس کا فاعل. ہاں جب فاعل جمع مکسر کی ضمیر ہو تو فعل کو واحد مؤنث یا جمع مذکر دونوں طرح لا سکتے ہیں. جیسے الرجال قاموا اور الرجال قامت. فاعل ہمارے پاس الرجال ہے جمع مکسر، قاموا میں جمع مکسر کی ضمیر ہم لائیں گے جمع مکسر کے لیے. تو اس صورت میں فعل واحد مؤنث بھی آ سکتا ہے قامت، اور فعل جمع مذکر بھی لا سکتے ہیں الرجال قاموا. یہ تھا آج کا سبق میں جتنی مثالیں ہیں تراکیب اس کی آپ لوگ کاپیوں میں حل کر کے لکھ لیں اور سبق اچھی طرح سے یاد کر لیں. اللہ خیرن کثیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.